جاؤ، ایک ایسی وادی میں چھوڑ کے آؤ جہاں نہ کوئی انسان ہو نہ حیوان ہو، نہ چرند ہو نہ پرند ہو، جہاں پہ نہ سبزہ ہو نہ پانی ہو، کچھ بھی نہ ہو، وہاں چھوڑ کر کے آؤ۔ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس وادی کے اندر چھوڑ کر کے آئے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ ایک ایسی وادی جس کو غیر ذی زر کہتے ہیں، کہ بے آب و گیا وادی، اس کا نقشہ حفیظ جلندری شاعر اسلام نے کیا، اور کیا نقشہ کھینچا ہے کہ یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، یہی ایک روز دین حق کا مرکز بننے والی تھی، اور یہ وادی جس میں سبزہ تھا، نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، اسے آباد کر دینے کو ابراہیم آیا تھا، اسے آباد کر دینے کو ابراہیم آیا تھا، یہی ننھے سے اسماعیل کو لا کر بسانا تھا، یہی اپنی جبینوں سے خدا کا گھر بسانا تھا، اور یہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے، یہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے باد سر سر کے، اور نہ اس پر گھاس اگتی تھی نہ اس پر پھول کھلتے تھے، مگر اس سرزمین سے آسماں بھی جھک جھک کے ملتے تھے۔ حکم آتا ہے اے ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو اور اس کی والدہ ہاجرہ کو اس گھر سے نکال دو، ایسی وادی کے اندر چھوڑ کر کے آؤ جو بے آب و گیا وادی ہے، جہاں نہ سبزہ ہے نہ ہریالی ہے نہ انسان آباد ہے نہ وہاں پانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ابراہیم ان دونوں کو وہاں چھوڑ کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر عرض کی، مولا سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ ہاجرہ کو اور اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو اس وادی کے اندر چھوڑ کر کے جب واپس مڑے تو سیدہ ہاجرہ نے دامن پکڑ لیا، اے خلیل اللہ علیہ السلام ایسے ویرانے کے اندر، اس جنگل کے اندر، اس بے آب و گیا وادی کے اندر ہمیں کس کے سپرد چھوڑ کے جا رہے گے؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر پیغمبرانہ صبر غالب تھا، حوصلہ بھی تھا، اور فرمایا میں تمہیں اس خدائے وحدہ لا شریک کے سپرد کر کے جا رہا ہوں جو امانتوں کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ سیدہ ہاجرہ جب یہ سنتی ہیں کہ ہم اللہ کے سپرد ہو گئے ہیں تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا دامن جو پکڑا تھا چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین کی رضا پہ راضی ہو گئے۔ حضرات ذی وقار پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اس وادی سے رخصت ہوئے، کون باپ ہے کہ عمر کے آخری حصے میں اس کو اولاد ملے،
اور وہ جنگل میں چھوڑ کر کے چلا جائے، اللہ کا حکم تھا، لیکن جب اولاد کو چھوڑ کر کے جانے لگے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر آنسوؤں کی برسات میں گڑ گڑا کر کے دعا مانگتے ہیں۔ اور ایک بوڑھا باپ جب اپنے اکلوتے بیٹے کو چھوڑ کر کے جائے اور پھر اسی سے کوئی پوچھے کہ اولاد کا غم کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی رضا پہ راضی ہو کر کے رب کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، پروردگار میں نے اپنی اولاد کو بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑا ہے، اے باری تعالیٰ میری اس اولاد کو تو بسا دے۔ گویا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں اپنی اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس اولاد کو بسانا تیرا کام ہے۔ گویا ابراہیم علیہ السلام بہت دور کی نظر رکھتے تھے کہ صرف یہاں اسماعیل نہیں ہے، آج اسماعیل کے بعد کل میری نسل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائیں گے۔ گویا نسل ابراہیم علیہ السلام کو بڑھنا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں۔ حافظ جلندری کیا کہتے ہیں کہ سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، سکون قلب مانگا، خوئے تسلیم و رضا مانگی، اے مالک عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں، میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں، اور اسی سنسان وادی میں انہیں روزی کا سامان دے، اسی بے برگ و سامانی کو شان صد بہاراں دے، الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے، یہ قوم ایک روز پابندے صلاۃ و صوم ہو جائے، اور بشارت تیری سچی ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بس اب تو ہی محافظ ہے، یہ بیوی ہے یہ بچہ ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو خدا کے آسرے پر چھوڑ کر کے